الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی اج محفل میلاد وچ موجود ہاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش کے متعلق یہ محفل اس گھر وچ ایک گزشتہ 100 سال تو منعقد ہو رہی ہے اور اس باری میں یہ چیز کی تھی کہ محفل میں شریک ہوتے رہے ہیں. اس کی تاریخ کا بھی تھوڑی سی میں روشنی پاؤں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے پھر نبی علیہ السلام کے دور وچ پھر اس کے بعد وچ یہ محفل نبی علیہ السلام دی آمد دی محفل جڑی ہے یہ خوشی یہ اس کا اظہار کس طرح سے تک پہنچے ہے. عموماً اسی کم کر رہے ہونے لیکن اس کی تاریخ کو لو بے خبر ہو. چونکہ میں اس چیز کا طالب علم ہاں اور اس چیز کا میرے کو تھوڑا شوق کیا تو میں آج تو نال بھی تھوڑی بہت اپنی تحقیق کر کے شریک کرا. سب تو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ظاہر ہے جڑی پیدائش ہے ہوتے ہر چیز تو پہلے اس کی ایک ہوا سی لیکن جڑا اسی دیکھتے ہیں کہ مکی دی جدو تاریخ شروع ہوندی ہے ابراہیم علیہ السلام دعا کر دن پیدائش جو کہ اللہ تھا اپنا وہ نبی پہ جڑا انہاں کو آئے تھا سنا کے بھیجا. اس کو بعد کافی عرصہ بعد نبی علیہ السلام کے اجداد بچو ایک جد سے کنانا انہوں کا نام سا انہیں کعبے کا طواف کر رہا سی تے انہوں کو خواب آیا حجر اسود کول انہوں کو خواب آیا انہوں نے یعنی کہ جاگدیاں انہوں تے ایک کیفیت تاری ہوگی اور انہوں کو ایک منظر انہوں تے کھل گیا کہ وہ آخری نبی جڑی ہیں وہ اتھا پیدا ہو سن اس مکی بچ آسن اور مڑی اولاد تو آسن اور وہ سارا بتاں دی خلاف ہو سن توحید اور وغیرہ دی تبلیغ کر سن تو انہوں نے اپنی قوم کو اس زمانے بچ لازمہ قریش قبیلہ نہ آسا قریش قبیلہ بعد بھی تو ہے کہ ان کی اولادی بھی تو نہ سوری ہے جمع کر کے انہوں نے دعوت دیتی انہوں کو پھر اس طرح اکثر محفل کر کے انہوں کو اپنی خاندان کو جڑا بنی اسماعیل آسا اس ٹائم کا انہوں کو یہ دستی آسی کہ اس طرح مڑی اولاد بچو ایک بندہ آسی یہ دعوت دے سی تو تساں سارے سنوں دی جڑا چاہے وہ کرنے حمایت کرنی ہے اور اسی مقام تا سی اسی شہر بچو آسی اسی کعبے تو آسی. پھر اس کو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد بچو کعب بن لوی جڑی آسے یہ جڑی ہیں یہ غالباً عیسیٰ علیہ السلام کی دور میں یہ کیا کر دیا سے اپنی پوری قوم کو جمع کر دیا سے اور جمع کر کے جمعے والے جاڑے عرب جمعے کو یوم عروبہ انہوں نے یوم عروبہ کے ناندہ سا اس جاڑے جمع کر کے انہوں کو نصیحت کر دیا سے اور نصیحت کو بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بشارت بالخصوص دیا گیا سے آنا دی اور پھر ان دی تائید دی نصرت دی اگاں جڑا چاہے وہ انہوں کو تاکید کر دیا سے کہ تسوں سنے کم کرنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وہ کرنی ہے. اس کو بعد نبی علیہ السلام دے اگلے جد جڑے ہیں قصاب بن کلاب آسے وہ بھی اپنی جڑی ہیں اولادی کو اپنے خاندان کو جمع کر کے نبی علیہ السلام دی بشارت انہوں بھی دی تھی کہ اس طرح نبی علیہ السلام آسن اور بت پرستی کو ختم کر سن توحید دا پرچار کر سن لہذا تسی بھی ہونی تو ہی اس کی تیاری کرو اور جب وہ آج انہیں تو پھر ان کی حمایت کرے. اس کے بعد نبی علیہ السلام دے جڑے حضرت ہاشم دے والد صاحب عبد المناف انہوں نے بھی اس قسم کی محافل کا انعقاد کیتا جس میں نبی علیہ السلام دی آمد دا تذکرہ ان دی آنا دا تذکرہ کیتا اور پھر اس کو بعد خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بڑے قریبی اجداد شروع ہو گئے یعنی کہ ان دا دادا ان دے والد صاحب اور ان دا خاندان ایک زمانہ بڑا قریبی ہو گیا. پھر اس بھی نشانیاں ظہور دیا مجھ واضح ہو گیا اور پھر اس ٹائم تک ان دی خاندان دی تیاری خصوصی آسی. پھر جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ظاہر ہے ان دی پیدائش تو انہوں نے بہت خوشی دا اظہار کیتا اور بندا بھی آسا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زندگی بحیات مبارک بچ پیر والے جاڑے روزہ رکھتے سے روایات بچ آندے انہوں کو لوگ کسی پوچھے کہ بھی میں کسی کی پیر والا روزہ بارے میں پوچھی گیا تو انہوں نے اس جاڑے چونکہ میں پیدا ہویا لہٰذا میں پیر والے جاڑے دا روزہ رکھتا ہے. پھر نبی علیہ السلام تو جدوں بیست ہوئی 40 سال کی عمر کو بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری پھر اپنا عقیقہ کیتا اور اس بھی جانور ذبح کیتے اور باقاعدہ جڑا چاہے لنگر تقسیم کیتا. اس کو بعد جڑا چاہے امام جعفر صادق دا دور ہے تے انہیں جڑے چاہے انہوں کو کسی پوچھیا کہ بھئی کی کتی جلے ایام دے کتی جلے تے انہوں سن آئے کہ یہ بہت بڑے ایام ہیں 4 ایام دے بارے بچ انہوں سن گل کی تھی کہ بہت بڑے ایام ہیں اور اس بچو ہے نبی علیہ السلام دی پیدائش دی داڑے دے روز
اور اس روز جاڑی روزہ رکھی جلے انہوں نے سنا خود بھی روزہ رکھتے آتے اور اس کے علاوہ انہوں نے سن لنگر تقسیم کرنا دا اور نوے کپڑے بانا دا خوشی کرنا دا اور جڑا چاہیے ایک خوشی کا اظہار دا انہوں نے سن آئے کہ اس جاڑے زیادہ تو زیادہ کرنا چاہیے. اسی طرح امام علی نکی تو بھی یہ روایت ہے کہ اس جاڑے میں بڑا جاڑا ہے 4 بڑے جاڑے نے اس میں ایک بڑا جاڑا جڑا چاہیے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ مکی دی تاریخ کا جڑا بڑا محقق ہے مکہ جڑا سو بولے اس کی ہسٹری جس پہلا بندہ جس ساری مکی دی ہسٹری تے کتابیں لکھی اور تاریخ مرتب کی ہے وہ ہے ابو ولید ارزقی. اس نے کتاب لکھی ہے اخبار مکہ. اس بھی مکی دی ساری تاریخ اور ساری جڑی جتنی بھی واقعات اور حالات اور کس کس دور تو مکہ گزرے اس میں اسپیسیفکلی اس کی جڑی کتاب ہے اس کا یہ عنوان ہے. ازرقی رحمۃ اللہ علیہ جڑی چین اے 250 ہجری پہ فوت ہوئی میری کہ مجھ قریبی ہے. نبی علیہ السلام پہلی صدی ہجری بھی پیدا ہوئے اور 250 ہجری بھی فوت ہوئے بڑے شروع دے زمانے دے. وہ اپنے زمانے دا حال اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جدوں ربیع الاول ہوندے تے مکی دے لوگ کی کر دیں ربیع الاول دی مہینے وچ اس طرح تے جل دن جڑا کار نبی علیہ السلام دا جس پہ پیدائش ہوئی ہے اس کہرا بھی جل دن اتھا نوافل ادا کر دیں اور کثرت نال اس کو وزٹ کر دیں اتھا بین ذکر فکر اور عبادات کا اہتمام کر دیں. ایک کار جڑا جی بالکل کعبے دی نال ہی ہے اور آج کل اس کو مکہ یونیورسٹی دی بڑھائے مکہ لائبریری بڑھائی گئی ہے جس کی لائبریری بنی ہے کار ہون بھی موجود ہے بالکل حرم دے نال ہی ہے. اس کو بعد جڑی باقاعدہ تاریخ اگر جلدی ہے فاطمی جڑے خلافت آسی انہیں سن جدوں انہوں کو مصر بھی خلافت مل گئی اور چونکہ فاطمی اپنا طریقہ کار جڑا فاطمی مذہب ہے یا ان کی جڑی شریعت ہے وہ امام جعفر صادق کو وہ چندن اور ان کی زیادہ تر جڑی روایات اور شناخت کی تھی راوی مکی اور مدینے والے لوگ ہی انہوں کو جدوں حکومت مل گئی اتھا تے انہوں سن سرکاری سطح تا اپنے جڑے آفیشل لوگ آسی یعنی اپنی گیدرنگ بچ عوامی سطح تا نہ لیکن سرکاری سطح تا ربیع الاول 12 ربیع الاول بچ او محافل دا اہتمام انہوں سن باقاعدہ سرکاری طور پہ شروع کیتا. پھر اس کو بعد صلاح الدین ایوبی دے پراؤ سن بلکہ ان دے بہنوئی سن عراق دے اندر باقاعدہ عوامی جشن جڑا چاہے وہ شہرہ بچ سجا کے سجاوٹ کر کے اور جلوس اور یہ چیزاں جڑا چاہے اس طریقے نال اس جاڑے کو منایا اور پھر اس جاڑے تو یہ روایت چلتی آندی ہے اور اج تک لوگ اس بچ موجود ہیں اور شامل ہیں اور اس کو منانے اور یہ اس طرح تاریخ تے مختلف مراحل تو گزردیاں آج اتھا پہنچی ہے. اور اس بچ یہ ہے کہ کئی لوگ اس طرح آختے ہیں اس بچ ایک لوگوں کے ذہن میں گل بھی ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام دے دور بچ موجودہ شکل نہ سی لیکن اج یہ موجودہ شکل جڑی ہے یہ اس کو تھوڑی مختلف ہے. اس کا یہ ہے کہ دین اسلام بچ اسی اج مجھ ساری کام جو کر دیں جڑے اس دور بچ انہوں کا کوئی اصول ضابطہ موجود ہے لیکن اسی طرح نہ سی جو اج آسے. مثلا اج اساں کول حدیث شریف میں کتابیں اور قرآن مجید دی ترجمے اس دور بھی نہ یہ کتاباں آسی نبی علیہ السلام دے صحابہ تابعین دے دور بھی نہیں انہوں کو کوئی ترجمے آسی رسول کی تھی حالانکہ اسلامی سلطنت مجھ وسیع پیمانے کا پھیل گئی آسی. پہلا ترجمہ قرآن مجید کا غالباً 1500 عیسوی بچ آ کے ہوندے کافی اس کے بعد ترجمہ ہوئے ہیں جبکہ ترجمہ بہت اچھا کام ہے بہت شروع بھی اگر کوئی کر چھوڑ دیتا ہے مجھے اچھا کام آسے مسلمان البتہ اس کو پسند نہ کر دیں. اس واسطے اچھے کام لازمی نہیں کہ اسی دور بھی شروع بھی ہوئے جائیں لیکن اصول عمدہ اتھا موجود ہونا چاہیے. اس دور کے اندر قرآن فہمی دا قرآن لوگوں کو سمجھانا دا قرآن دا درس دینا دا اصول اس زمانے بھی موجود آسا. پھر اسی درس کو کسی بہتر انداز میں لوگوں کو سمجھانا جو گے پھر کسی سن دیکھیے وقت نال تقاضے کو انہوں سن ترجمہ کرتے ہیں. لہذا نبی علیہ السلام دی پیدائش کا خوشی کرنا اس نعمت اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اس زمانے میں بھی اس کا اصول موجود ہے اور وقت نال نال اس کی شکل اپنے وقت تقاضے نال نال بدلتی بھی رہی ہے چینج بھی ہوتی رہی ہے لیکن اصل شے جڑا اور چیز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا خوشی منانے اور خوش ہونے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.